بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بڑی شان اور بڑی اہتمام کے ساتھ پاک چین راہداری کے جس منصوبے کو گیم چینجر کہتے ہوئے شروع کیا گیا تھا، اب یوں لگتا ہے کہ اس پر افسردگی اور پجمردگی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ چین اس منصوبے سے ہاتھ کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان اس منصوبے کی قطع برید کر کے اسے آگے بڑھانے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف پاکستان کے انگریزی اخبار دی ایکسپریس ٹریبیون نے ایک رپورٹ کے ذریعے کیا، اور یہ رپورٹ جب منظر عام پر آئی تو یہ ایک آتش فشاں کے لاوے کے پھٹنے کے مترادف تھی۔ واقفان حال تو بہرحال پہلے ہی اس بات کو جان رہے تھے اور اس بات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ پاکستان میں جو جیو پولیٹکس کا ایک منظرنامہ اور کھیل بدل رہا ہے اور پوزیشنیں بدل رہی ہیں، مدار بدل رہے ہیں، مورچے بدل رہے ہیں، مقام بدل رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کے جو عہد و پیما ہیں وہ فسخ ہو رہے ہیں، تو اس سے دیکھ کر بالکل یہ سامنے نوشتہ دیوار نظر آتا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان غلط فہمیاں بھی بڑھیں گی، اور اس کے نتیجے میں سی پیک کا جو مستقبل ہے وہ دھندلا جائے گا، اور اس پر شکوک و شبہات کے اور التوا کے، یہاں تک کہ اس کے وجود کے حوالے سے بہت سے معاملات جو ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، یہ بنیادی طور پر جو سی پیک کی ترقی، بڑھوتری اور اس میں وسعت اور اس پر نظر رکھنے کے لیے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی بنی تھی، جس میں چین کے بھی بڑے مستند قسم کے لوگ شامل تھے اور پاکستان کے بھی بہت اہم لوگ شامل ہوتے تھے، تو یہ کمیٹی مشترکہ طور پر اس بات کا جائزہ لیتی تھی کہ سی پیک پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اور آگے چل کر سی پیک کو کس طرح وسعت دی جا سکتی ہے۔ جو منصوبے پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو ان کی جگہ کون سے نئے منصوبے شامل کیے جاتے ہیں۔ یہی اس کی لاگت سے لے کر اس کا جو چائنا کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدات ہیں یا جو قرض کے معاملات ہیں، وہ سارے یہی کمیٹی دیکھتی تھی۔ تو اس کمیٹی کے جو منٹس ہیں ایک اجلاس کے، وہ سامنے آئے ہیں اور انہیں ایکسپریس ٹریبیون نے پھر اپنے انداز میں شائع کیا ہے۔ یہ جو میٹنگ ہے یہ 2022 اکتوبر میں ہوئی، اور اس کے منٹس جاری کرنے میں 9 ماہ کا عرصہ لگا، یعنی جن نکات پر اتفاق ہوا ان کو مشترکہ طور پر جاری کرنے میں اور ان پر دستخط کرنے میں اور ان کے جاری کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہونے میں بھی 9 ماہ کا عرصہ لگا، اور رواں برس جولائی میں یہ منٹس باقاعدہ طور پر جاری کیے گئے۔ اور انہی منٹس سے اندازہ ہو رہا ہے، یہ جو روداد سامنے آئی ہے، کہ چین نے بہت سے شعبوں میں جو ان پہ سی پیک کے تحت کام ہو رہا تھا ان میں مزید توسیع سے ٹوٹلی معذرت کر لی ہے، جن میں ماحولیات بھی شامل ہے، واٹر مینجمنٹ بھی شامل ہے، اور جو دوسرے کلائمیٹ چینج جیسے منصوبے شامل ہیں، مثلا مزید ڈیمز کی جو تیاری ہے، تعمیر ہے واٹر مینجمنٹ میں، اور بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح ماحولیات کے شعبے میں بہت کچھ آتا ہے کہ جو ماحولیات کی خرابی پیدا ہوتی ہے یا جو ان منصوبوں سے، تو اس خرابی کو کس طرح مینیج کیا جائے، کس طرح دور کیا جائے، یا اوورآل جو ماحولیات پاکستان کا جو ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے اس کو، جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو مینیج کیا جائے۔ تو یہ مشترکہ منصوبے تھے جن پہ آگے چلنا تھا، لیکن چین نے مزید اس میں آگے بڑھنے سے انکار کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر چین، یہ منٹس جو ہیں، یہ روداد جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے۔ اس میٹنگ میں اس وقت پی ڈی ایم کے جو
ایک اہم رہنما تھے جو وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات تھے، احسن اقبال، وہ بھی شریک تھے، اور ان کے لیے اس وقت تک یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کہ سی پیک پر کچھ نمایاں پیش رفت ہو جائے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو اس وقت سی پیک کو روکنے اور سست کرنے کا مرتکب قرار دیا تھا کہ جب عمران خان نے ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کے چینی کمپنیوں کے ساتھ مہنگے معاہدات پر نظر ثانی اور ان پر کا جو ریویو کرنے کا ایک اعلان کیا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ان معاہدات میں پاکستان کے مفادات کا بھی خیال رکھا گیا ہے یا نہیں، یا وقتی طور پر اپنا کمیشن لے کر معاہدات پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دور میں سی پیک کی رفتار سست کر دی گئی اور امریکہ کے اشارے پر سست کر دی گئی، لیکن بعد میں چین کے پاکستان میں سفیر کو اس بات کی وضاحت کرنا پڑی کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کی رفتار سست نہیں ہوئی، البتہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو رکاوٹ تھی وہی ہوئی۔ اور کس کی وجہ سے ہوئی سی پیک کی رفتار سست، چین کے سفیر نے اس کی بات نہیں کی تھی، لیکن بہرحال ایک زمانہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں فیصلہ سازی کے مقام پر کون فائز ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی کہ رفتہ رفتہ جوں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ بڑھتے رہے، اور جن میں کامران یوسف جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وزیر اعظم کے، وہ جا کر باتیں کرتے رہے، 3 دن تک ان کے معاملات چلتے رہے بیرونی دنیا میں، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں۔ تو اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات، تجدید تعلقات کا ایک عمل شروع ہوا، اور سی پیک چونکہ چین کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اور چین کی یہ خواہش تھی کہ امریکہ کو، چونکہ اعلانیہ طور پر امریکہ اس منصوبے کو یا رول بیک کرنا چاہتا ہے یا ریورس کرنا چاہتا ہے یا کنٹین کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ کو اس منصوبے سے دور رکھا جائے۔ پاکستان نے ابتدا میں یہی پالیسی اختیار کی تھی کہ امریکہ کو ان مقامات سے دور رکھا جا رہا تھا جو سی پیک کے ایریے میں آ رہے تھے۔ اب جب سے یہ تعلقات کا چکر الٹا چل گیا ہے، چین پیچھے چلا گیا ہے اور امریکہ آگے آ گیا ہے، تو امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ جان بوجھ کر ایسے مقامات کا دورہ کر رہے ہیں جو پہلے اس کے لیے نو گو ایریاز تھے۔ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو فارنرز کے لیے ایک پالیسی تھی کہ کنٹرول لائن سے 15 کلومیٹر دور تک وہ جا سکتے ہیں، اب اس پالیسی کا بھی جو جائزہ لیا جا رہا ہے اس میں بھی رفتہ رفتہ ایک نرمی آ رہی ہے، یعنی جو مقامات سینسٹیو قرار دیے گئے تھے فارنرز کے لیے، بالخصوص امریکنز کے لیے، یورپینز کے لیے، سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے، وہ ساری پالیسی ریورس ہو رہی ہے۔ گوادر اور گلگت جو ہے سی پیک کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور کے پی کے کا علاقہ سی پیک کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور انہی علاقوں میں بہت اہتمام کے ساتھ امریکہ کے سفیر گئے، دیکھے گئے، انہوں نے ایکٹیویٹیز کی بڑی شاہانہ اور فاتحانہ انداز سے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جو چین اور پاکستان کے درمیان رفتہ رفتہ جو ہی پالیسی شفٹ ہوتا چلا گیا پاکستان کی پالیسی میں، اور پاکستان جو چین سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے امریکہ کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، تو اس کے نتیجے میں چین نے اپنے قدم جو ہے، اپنے ہاتھ وہ روکنا شروع کر دیا۔ چین کی طرف سے اس ساری صورتحال کو اسیس کیا گیا تھا، اور انہیں آثار نظر آ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے، اور چین کے تحفظات اور خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ انڈیا کی جو تھریٹ ہے اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے، اور وہاں چین کے تعاون کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہی وہ وقت تھا کہ جب چین کے وزیر خارجہ نے ایران میں پہنچ کر بہت معنی خیز قسم کا اور بہت تضحیک آمیز قسم کا ایک بیان دیا تھا، جو پاکستان کے حوالے سے تھا۔ اشارہ اس میں کیا گیا تھا کہ چین کی ایران کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک ٹیلی فون کال پر اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف کو کی جانے والی امریکہ کی طرف سے اس مشہور زمانہ ٹیلی فون کال کی طرف اشارہ تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے پھر امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کا فیصلہ کیا تھا۔
تو چین کی کے مزاج اور پاک چین تعلقات کے تناظر میں یہ بالکل ایک نئی بات تھی کہ چین اپنے کسی دوست، شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دوستی کے دعوے کرنے والے اور ایک تاریخ رکھنے والے ملک کے بارے میں اس طرح کسی تیسرے ملک میں جا کے تنزیہ انداز اختیار کرے. تو یہ یوں لگ رہا تھا کہ چین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل پیچھے جا رہا ہے اور اسے کارنر کر دیا گیا ہے، اور سی پیک کا مستقبل اسے دھندلا نظر آ رہا تھا. تو یہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس میں گیم چینجر منصوبہ اب ایک بار پھر کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پر جو مایوسی کے، افسردگی کے سائے دھندلا رہے ہیں اور منڈلا رہے ہیں، تو اس سے یہ کوئی قطعی طور پر یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس پہ اچنبھا بھی نہیں ہونا چاہیے. رفتہ رفتہ پاکستان جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنے ایشین دوستوں سے کٹتا ہوا امریکہ کی طرف جا رہا تھا، تو اس میں نظر آ رہا تھا کہ جو امریکہ کے تحفظات ہیں، امریکہ ایک سڑک کے طور پر اسی پیک کا شاید ہی مخالف ہو، لیکن امریکہ اس کی اسٹریٹجک اور جو اقتصادی فوائد ہیں وہ پاکستان تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی گیم چینجر واقعی نہ بنے. ایک سڑک کے طور پر اگر چلتا بھی ہے تو یہ چلتا رہے، اور ایک ایسی سڑک رہے کہ جس پر امریکہ بھی دوڑتا رہے، انڈیا بھی دوڑتا رہے، افغانستان بھی دوڑے. جس طرح کے سڑکوں پہ چلنے کا حق ہوتا ہے دنیا کا، اسی طرح سب ممالک اس پہ چلتے رہے اور اس پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری اور چھاپ نہ ہو. اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ان مطالبات کو جگہ دی ہے، تو اس کے نتیجے میں سی پیک کا جو مستقبل ہے وہ خاصا شکوک و شبہات کا اور خطرات کی زد میں ہے. اور بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل جو ایک گیم چل رہی ہے اس کے تناظر میں اس موقع کا آنا اور اس صورتحال کا پیدا ہونا قطعی بالکل، اور یعنی یہ کہ غیر متوقع نہیں تھا، یہ نوشتہ دیوار تھا کہ جو اب بہت آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے.